بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرے ماموں ایک قصبے میں رہتے تھے جو ہمارے علاقے سے کافی دور تھا۔ ہم مردان کے رہنے والے تھے اور ہر سال چھٹیوں میں نانی کے گھر ضرور جاتے تھے۔ امی تو بعد میں بھی جاتی رہتی تھیں، مواقع آتے رہتے تھے، مگر ہم صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں پورے 2 ماہ کے لیے وہاں جاتے اور خوب مزے کرتے تھے۔ وہاں ہر طرف ہریالی، سبزہ، ندی وغیرہ دل کو لبھانے والے نظارے تھے۔ ماموں کی اپنی کافی زیادہ زمینیں تھیں جن میں امی کا حصہ بھی تھا۔ امی اور ماموں کل 2 بہن بھائی تھے۔ ماموں اپنی زمین خود ہی اپنی نگرانی میں مزاروں سے کاشت کرواتے اور امی کی زمین کی بھی نگرانی کرتے، اور یوں سال کی گندم اور دوسری فصلیں وغیرہ بھی ہماری وہیں سے آتیں، جبکہ میرے والد صاحب سرکاری نوکری والے تھے۔ خیر، امی کا خاندان برسوں سے اس گاؤں میں رہتا چلا آ رہا تھا۔ وہ خاصے خوشحال زمیندار تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے باوجود ماموں نے اپنے لیے زمینداری ہی پسند کی تھی اور گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ ان کے بچے البتہ ملتان کی اعلیٰ درسگاہ میں تعلیم پا رہے تھے۔ عمانی جی ایک خالص دیہاتی خاتون تھیں، کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے حد خوش اخلاق اور مہربان، جو ہمارے آنے پر بے حد خوش ہوتیں، پھر بھرپور مہمان نوازی کرتیں، ہمارا بے حد خیال رکھتیں۔ بچپن کے دنوں میں ہم ماموں جان کی حویلی کے اندر ہی کھیل کود اور دوسری دلچسپیوں میں مگن رہتے تھے۔ پھر جب عمر بڑھنے کے ساتھ ہمیں حویلی کے باہر گھومنے پھرنے اور سیر کرنے کا موقع ملنے لگا تو ہمیں پہلی مرتبہ قصبے کے اس مختصر مگر صاف ستھرے قبرستان میں وہ بابا ان 2 چھوٹی چھوٹی قبروں پر نظریں گہری کرتے دکھائی دیے تھے۔ ہمیں یہ نظارہ عجیب سا ہی لگا تھا۔ وہ بابا نزدیک سے بالکل بے نیاز معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے حویلی کے ملازم نے بتایا تھا کہ وہ بابا کئی برسوں سے ایسا ہی کرتا چلا آ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ شاید طویل عرصے سے اسے اس طرح قبرستان میں دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے وہ اس میں کوئی دلچسپی نہ لیتے تھے، نہ تجسس محسوس کرتے تھے۔ ماموں جان بھی اس کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہ لیتے تھے۔ سال گزرتے گئے، ہم جب بھی اس قصبے میں ماموں جان کے پاس جاتے یہی نظارہ دیکھنے کو ملتا کہ وہ بابا اس قبرستان میں ان ننھی قبروں پر نظریں جمائے کھڑا ہوتا۔ گزرتے وقت نے اس پر بھی اپنے اثرات ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے سر کے بال جھڑ گئے تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی، جسم کمزور ہو چکا تھا، لیکن اب بھی وہ اسی طرح ان ننھی قبروں پر نظریں جمائے کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ پھر حالات ایسے بن گئے کہ کافی عرصے تک ہمارا ماموں جان کی طرف جانا نہ ہو سکا۔ پھر جب اس کا موقع ملا تو وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس بوڑھے بابے کے بارے میں تجسس ہوا۔ ماموں جان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کئی مہینوں سے قبرستان میں دکھائی نہیں دے رہا۔ ادھر ادھر سے پوچھنے پر معلوم ہوا تھا کہ وہ انتقال کر گیا تھا۔ بیوی بچے نہیں تھے، جانے ان 2 قبروں سے اس کا کیا رشتہ تھا جو وہ مرتے دم تک انہیں دیکھنے آتا رہا۔ یہ کچھ عجیب اور پراسرار سا معاملہ تھا، کوئی راز جس پر سے پردہ اٹھانے والا اس قصبے میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس بارے میں بے حد تجسس ہوا تھا۔ میں نے اس علاقے کے کئی بزرگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ بالآخر ایک دن اس راز سے پردہ اٹھ ہی گیا۔ اس وقت میں ماموں جان کے پاس چند دنوں کی چھٹیاں گزارنے پہنچا ہوا تھا، جب ایک شام انہوں نے مجھے اپنی بیٹھک میں کسی سے ملاقات کے لیے بلایا۔ میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں عمدہ لباس میں ملبوس سفید درویش بزرگ کو بھی موجود پایا۔ بڑھاپے میں بھی وہ بڑے چاق و چوبند اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے، شاید وہ فوج کی زندگی گزار چکے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ پھر جب ہم بیٹھ چکے تو ماموں جان نے کہا، باہر تمہیں اس قبرستان والے بابے کے بارے میں بڑا تجسس تھا نا؟ یہ بابا سفیر تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔
بابا صفی نے مسکراتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلایا۔ پھر انہوں نے اس پراسرار بابے کی جو کہانی مجھے سنائی وہ کچھ اس طرح تھی۔ وہ بوڑھا بابا مرید عباس جیکب آباد نامی ایک مختصر سے گاؤں کا رہائشی تھا۔ وہاں اس کی کافی زمینیں تھیں جو اس کے باپ کو اپنے باپ دادا کی طرف سے عطا ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا جس کی بڑی ناز و نخرے سے پرورش ہوئی۔ اس نے اسکول و کالج کی تعلیم بھی حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بھی اپنے باپ کی طرح فوج میں بھرتی ہو گیا تھا اور ترقی کرتے کرتے کرنل کے عہدے پر جا پہنچا تھا۔ وہ شکل و صورت میں کافی اچھا تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر چکی تھی۔ اسے بالآخر ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ یہ ان کے دور دراز کے جاننے والوں کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ معمولی سے زمیندار تھے۔ ان کا خاندان مختصر سا ہی تھا، میاں بیوی، ایک بیٹی ایک بیٹا اور بس۔ بیٹی بختاور نہایت حسین و جمیل، خوش اخلاق اور ہنرمند تھی۔ اس نے تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ ہاں، یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا اور موزوں تھا۔ چنانچہ اس کے طے ہونے کے کچھ عرصے بعد بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور یوں بختاور میرپور سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جیکب آباد چلی گئی۔ وہ مثالی بیوی اور بہو ثابت ہوئی جس نے گھر کو اپنے حسن اخلاق اور خدمت گزاری سے واقعی جنت بنا دیا۔ اس کے ساس سسر اس سے بے حد خوش تھے۔ مرید عباس بھی اپنی خوش بختی پر نازاں تھا۔ شادی کے بعد اس کے دل میں اب شدت سے یہ خواہش کروٹیں لینے لگی تھی کہ وہ جلد بیٹوں کا باپ بن جائے جن سے اس کی نسل چلے اور جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اس نے روز اول سے ہی اپنی بیوی سے اس خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بیوی اس کو یہی کہتی تھی کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ بیٹی دے یا بیٹا۔ لیکن اس کی بیٹی کی خواہش اس جنونی حد کو پہنچی ہوئی تھی کہ وہ بیوی تو کیا اپنے ماں باپ کو سمجھانے پر بھی کان نہیں دھرتا تھا۔ پھر جب اس کی بیوی امید سے ہوئی تو اس کے بیٹے کی خواہش اور بھی جنونی ضرورت اختیار کر گئی۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، اس کی بیوی خاندانی رواج کے مطابق میکے جانے لگی تو اس نے اس سے صاف لفظوں میں کہا کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی ہوئی تو وہ ہرگز اس کے گھر قدم نہ رکھے۔ اس کی بیوی جو اب اس کی اس جنونی خواہش کے سامنے انتہائی پریشان اور خوف زدہ سی رہنے لگی تھی، میکے پہنچ کر جائے نماز پر بیٹھ گئی اور رو رو کر اللہ سے بیٹے کی بھیک مانگنے لگی۔ لڑکی کے ماں باپ بھی بے حد دکھی اور پریشان تھے۔ وہ زیارتوں پر دعائیں مانگنے لگے، لیکن ہوا یہ کہ بختاور کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، نہایت ہی حسین، جسے دیکھتے ہی بے ساختہ اس پر پیار آ جاتا تھا۔ مرید عباس کو جب اس کی خبر ملی تو اس کی مایوسی اور غضب کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے بیوی کو گالیاں دیں اور اول فول بکنے لگا، اور تو اور بدفعل تک منہ سے نکال دی کہ اللہ کرے یہ منحوس مر ہی جائے جیسی ظالمانہ خواہش کا اظہار کرنا شروع کیا۔ اس کی زبان شاید کالی تھی کیونکہ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اس کی بیٹی کی موت کی خبر آ گئی۔ اس خبر پر اسے جس قدر خوشی ہوئی تھی، لیکن اس کے ماں باپ کو بے حد دکھ اور صدمہ پہنچا۔ وہ بختاور کے میکے پہنچے، انتہائی دکھ اور صدمے کا اظہار کیا کہ وہ ان کی پہلی پوتی تھی۔ انہوں نے بہو کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلیاں دلاسے دیے اور اسے اپنے ساتھ گھر واپس لے آئے۔ مرید عباس اس وقت اپنی ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا۔ چند ماہ بعد جب وہ چھٹی پر گھر آیا تو اس نے بختاور کو لڑکی پیدا کرنے پر خوب لاتعداد طعنے مارے، بے عزت کیا۔ اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ اچھا ہوا وہ منحوس لڑکی مر گئی۔ اب ایک بار پھر مرید عباس نے بیوی سے بیٹا پیدا کرنے پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ بیچاری بختاور کی جان عجیب مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ جب اپنے شوہر کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ بیٹا پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، یہ سب اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے کہ بیٹا دے یا بیٹی، تو وہ اسے بری طرح سے جھڑک دیتا اور کہتا اسے اب ہر صورت میں بیٹا ہی چاہیے۔ اس کے ماں باپ بھی اسے سمجھاتے رہتے کہ وہ ایسی باتیں نہ کیا کرے، جو اللہ کی رضا ہو اس پر شکر مند ہو کر رہے، مگر وہ ان کی بھی نہ سنتا۔
اور یوں ہی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ایک بار پھر اس کی بیوی امید سے ہو گئی۔ اب تو وہ بختیور کو یہ دھمکیاں بھی دینے لگا کہ اس مرتبہ بھی اگر اس نے بیٹی پیدا کی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ بختیور نے یہ سن کر اللہ کا دروازہ پکڑ لیا، دن رات رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے بیٹے کی بھیک مانگنے لگی، مگر ہوا یہ کہ اس کے ہاں اس مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ بیٹی بھی روایت کے مطابق ننیہال میں پیدا ہوئی۔ اسے بھی بدقسمتی سے زیادہ دن زندہ رہنا نصیب نہ ہو سکا۔ اس کی موت کی خبر نے پھر مرید عباس کے ماں باپ کو انتہائی دکھ اور صدمہ پہنچا، لیکن مرید عباس نے اس پر اطمینان کی سانس لی اور کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ منحوس بھی مر گئی۔ اس نے چونکہ ابھی تک بیٹے کی آس لگا رکھی تھی، اس لیے اس نے بختیور کو طلاق نہ دی اور وہ سسرال واپس آ گئی، جہاں مرید عباس نے اسے پھر بیٹی پیدا کرنے پر بے حد سخت سست کہا، طعنے دیے اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگلی دفعہ بھی اگر بیٹی پیدا ہوئی تو خواہ وہ مر جائے تو وہ اسے ضرور طلاق دے دے گا۔ بیچاری شگفتہ کا یہ حال کہ نہ جینے کی نہ مرنے کی۔ ساس سسر اس کی ہمدرد تھے، بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھتے، اسے محبت رکھتے تھے، لیکن اپنے بیٹے پر ان کا کوئی بس نہیں تھا۔ اس نے ان سے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آئندہ بیٹی ہونے پر وہ شگفتہ کو ضرور طلاق دے دے گا۔ ماں باپ کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ پھر جب بختیور تیسری مرتبہ امید سے ہوئی تو اس کا یہ حال تھا کہ اس کی جان گویا سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے دن رات جائے نماز پر اللہ کے حضور بیٹے کے لیے روتے گڑ گڑاتے گزرنے لگے تھے۔ مرید عباس اسے اچھی طرح سے ڈرانے دھمکانے کے بعد اپنی ملازمت پر جا چکا تھا۔ بوڑھے ساس سسر اپنی بہو سے بے پناہ ہمدردی اور محبت رکھتے، لیکن اپنی بہو کی حالت پر بے حد دکھ محسوس ہوتا تھا۔ اپنے بیٹے کی ہٹ دھرمی پر انہیں غصہ اور افسوس ہوتا تھا، مگر وہ بھی اپنی جگہ مجبور تھے۔ پھر بچے کی ولادت کا وقت قریب آتے ہی بختیور حسب روایت میکے چلے گئی۔ ادھر مرید عباس بھی اپنے بیٹے کی پیدائش کی امید میں چھٹی لے کر گھر آ گیا، لیکن ہوا یہ کہ بختیور کے ہاں اس مرتبہ بیٹی پیدا نہ ہوئی، مگر وہ بیٹا بھی نہ تھا۔ یہ خبر سن کر مرید عباس نے خوب واویلا کیا، بار بار کہتا کہ یہ منحوس کب مرے گا۔ ماں باپ اور دوسرے لوگوں نے اسے سمجھانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے اسی وقت بختیور بیچاری کو 3 طلاقیں لکھ بھیجی اور اپنی ملازمت پر چلا گیا۔ بختیور بیچاری پر جو قیامت ٹوٹی تھی سو ٹوٹی، اس کے بوڑھے ماں باپ کی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ ماں تو بستر سے لگ گئی، ادھر بختیور کی کالی زبان اس بچے کو بھی کھا گئی۔ وہ معصوم جان بھی اپنی پیدائش کے 2 ہفتے بعد ہی قبر میں جا سوئی۔ بختیور کا بوڑھا باپ اس سانحے کے بعد اپنی پیاری بیوی، طلاق یافتہ بیٹی اور بیٹے کو لے کر وہ گاؤں چھوڑ کر جانے کہاں چلے گئے کہ اس کے بعد پھر ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ ادھر کچھ عرصے بعد مرید عباس نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لی۔ اس کی یہ بیوی اس کی ایک دوست کے گاؤں کے رہنے والی اور اس کی رشتہ دار تھی، جو خاصی خوبصورت اور چالاک عورت تھی، جس نے آتے ہی مرید عباس کے گھر پر قبضہ جما لیا۔ نیک فطرت بختیور کے برعکس اسے اپنے ساس سسر کی خدمت، ان کا ادب احترام کرنے سے کوئی واسطہ نہ تھا، بلکہ وہ ان سے خاصی گستاخی اور بدلحاظی سے پیش آتی تھی اور ان کی ضروریات کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی۔ مرید عباس بیٹے کی آس میں اسے کچھ نہ کہتا، اپنے ماں باپ کی شکایتوں پر بھی کان نہ دھرتا۔ پھر اس کی یہ بیوی امید سے ہو گئی۔ اس مرتبہ مرید عباس کی قسمت کھل گئی، اس نئی بیوی نے اس کے لیے بیٹا پیدا کر دیا۔ مرید عباس نے اس پر بے حد خوشیاں منائیں۔ اب اس بیٹے کی بڑے ناز و نام سے پرورش کی جانے لگی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ کو بھی پوتے کی پیدائش پر بے حد خوشی ہوئی، لیکن اب ان کی زندگی سے سکھ چین رخصت ہو چکا تھا۔ ان کی یہ بہو نے کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ اب بیٹے کی پیدائش نے اسے مغرور اور تکبر ہی نہیں، انتہائی بدلحاظ اور گستاخ بھی بنا دیا تھا۔ بیٹا تو ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتا تھا اور تھوڑے ہی دنوں کے لیے گھر آتا تو تمام وقت بیوی اور بچے کی ناز برداریوں میں مصروف رہ کر دوبارہ واپس چلا جاتا۔ بوڑھے ماں باپ کا وہ رسماً ہی مزاج پوچھا کرتا تھا کہ ان کی زندگیاں
بہو کی بدسلوکی کے ساتھ بیٹے کی بے انتہا بےعزتی کا دکھ بھی سہتے گزر رہی تھی۔ پھر 2 سال گزرنے کے بعد مرید عباس ایک اور بیٹے کا باپ بن گیا، مگر وہ بچہ چند منٹ ہی سانسیں لے پایا اور دم توڑ دیا۔ اب تو مرید عباس نے بیوی کا اور اچھے سے خیال رکھنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد 5 سال کے وقفے سے اس کے 2 بیٹے ایک ساتھ دنیا میں آ گئے۔ یوں اکٹھے 3 بیٹوں کا باپ بن کر اسے مسرت تو ہوئی تھی، اس میں بے پناہ غرور اور تکبر بھی پیدا ہو گیا۔ ان 3 بیٹوں سے اب اس کی نسل خوب چلنے والی تھی۔ یہ بیٹے اس کے دست و بازو اور بڑھاپے کا سہارا بننے والے تھے۔ وہ ان کی پرورش، تعلیم و تربیت پر دل کھول کر روپیہ خرچ کرنے لگا۔ ان کے بڑے ہوتے ہوتے مرید عباس کے ماں باپ آگے پیچھے انتقال کر گئے تو خود بھی فوج سے پنشن لے کر گھر آ گیا اور زمینداری میں مصروف ہو گیا۔ اس کے لڑکے شہر میں رہ کر تعلیم پاتے رہے، شہر کے رنگ میں رنگتے رہے، رنگ رنگیلی جوانی گزارتے رہے۔ تعلیم سے زیادہ انہیں شراب و شباب سے دلچسپی ہونے لگ گئی۔ مال و دولت کی فراوانی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ طوائف بازاری کے ساتھ ہی انہیں جوا بازی کی لت بھی پڑ گئی۔ اس لت نے انہیں کئی مرتبہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروایا، لیکن ہر بار وہ باپ کی دولت کے بل بوتے پر چھوٹتے رہتے۔ جو اپنے بیٹوں کا یہ چال چلن دیکھ کر ہر دم دکھی اور پریشان رہتا تھا۔ اس کے بڑے منت و مرادوں سے مانگے ہوئے یہ بیٹے کسی طور بھی اس کی امیدوں میں پورا نہ اتر رہے تھے اور پرلے درجے کے بدمعاش ثابت ہو رہے تھے۔ معاشرے کے کارآمد فرد بننے کی بجائے اس کے منہ پر کالک ثابت ہو رہے تھے۔ اس کی عزت و وقار خاک میں ملا رہے تھے۔ اس نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ بری طرح سے بگڑ چکے تھے۔ ان کے بگاڑ میں ان کی ماں کا بھی ہاتھ تھا۔ وقت گزرتا گیا، مرید عباس کے بیٹے اپنی پرورش پر گامزن رہے، ان کے بگاڑ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اب مجرم بن کر جیل بھی جانے لگے تھے۔ مرید عباس نے اب ان کی طرف سے مایوس ہو کر ان پر پیسہ خرچنا اور ان کی ضمانتیں کروانا بند کر دی تھی۔ اس کی بیوی چاہتی تھی کہ ان کی شادیاں کر دی جائیں، شاید اس طرح وہ سنبھل جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، لیکن ان کی بری شہرت نے کہیں بھی اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ اس کے اپنے بہن بھائیوں تک نے اسے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ یوں وہ روتی پیٹتی قبر میں اتر گئی۔ اب مرید عباس زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے تنہا رہ گیا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ جن بیٹوں سے اس نے بڑھاپے کی لاٹھی سہارے اور دست و بازو بننے کی آس لگائی ہوئی تھی، وہ اس سے یکسر لاتعلق اپنی ہی دنیا میں گم ہو چکے تھے۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں سے اظہار نفرت کر کے ان کی موت پر خوشیاں منا کر اور بیٹیاں پیدا کرتے چلے جانے کے جرم میں اپنے وفا شعار، شریف النفس اور خدمت گزار بیوی بختاور کو طلاق دے کر اللہ کے غضب کو للکارا تھا۔ اس نے بیٹیوں کے رحمت ہونے سے انکار کرتے ہوئے اللہ سے سرکشی اور نافرمانی کی حد کر دی تھی۔ اس پر غضب یہ کہ اپنے سامنے ماں باپ کے حقوق بھی بھلا بیٹھا تھا۔ یہ اسی کی سزا مل رہی تھی جو اس کے بیٹے ایسے بدخصلت، سرکش اور نافرمان اور اس کے لیے عذاب اور مصیبت ثابت ہو رہے تھے۔ اگر اسے بیٹوں سے نفرت نہ ہوتی، وہ انہیں اللہ کی رحمت سمجھتا، ان کی موت کی خواہش نہ کرتا، بیوی کو بیٹے پیدا نہ کرنے کے جرم میں طلاق نہ دیتا، تو اللہ ضرور اس پر اپنا کرم اور فضل کرتا اور بختاور سے ہی اس کے بیٹے بھی پیدا ہو جاتے جو نیک اور سعادت مند ہوتے، جو اس کے لیے واقعی بڑھاپے کی لاٹھی سہارے اور دست و بازو ثابت ہوتے۔ مگر ہر دم ضمیر کی سرزنش اسے بے چین اور مضطرب رکھنے لگی۔ پچھتاوے اور ندامتیں اسے کسی طور پر سکون اور چین نہیں لینے دیتے تھے۔ یوں ہر دم کی بے چینی اور بے سکونی اس پر برا اثر ڈالنے لگی۔ بیٹیوں کی یاد اسے بے قرار اور مضطرب رکھنے لگی کہ اس کے دن رات انتہائی بے سکونی اور بے آرامی سے گزرنے لگے۔ پھر ایک دن وہ ایسا مغلوب ہوا کہ اپنی سابقہ بیوی کے قصبے لیل پور میں جا پہنچا۔ وہاں مختصر سے مگر ہرے بھرے قبرستان میں ایک دوسرے کے پہلو میں بنی ہوئی 2 ننھی قبروں کے قریب پہنچ کر وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور ان سے لپٹ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔
اس کے بعد وہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں آنے لگا اور تمام دن انہی قبروں کے پاس گزارنے لگا۔ کھانے پینے سے بے نیاز وہ تمام دن اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑا ان پر نظریں جمائے رکھتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے دکھائی دیتے۔ کبھی وہ ان قبروں کی مٹی ٹھیک کرتا، ان پر ہاتھ پھیرتا، منہ ہی منہ میں کچھ ہڑبڑاتا دکھائی دیتا، ان پر پھولوں کی بارش کر دیتا۔ جب تک یہ نظارہ گاؤں والوں کے لیے نیا رہا وہ اسے بڑی دلچسپی اور تجسس سے دیکھتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کا یہ تجسس اور دلچسپی ختم ہو گئی اور پھر سبھی اس کی طرف سے بے نیاز ہو گئے۔ ادھر مرید عباس کا امتحان ابھی باقی تھا۔ شاید کہ اس کے لڑکوں نے فریب سازی کر کے اس کی ساری زمینیں فروخت کر دیں اور ان سے حاصل شدہ رقم کی تقسیم پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اسی کی وجہ سے ان کے درمیان گولیاں چل گئیں، جس کے نتیجے میں 2 بھائی ہلاک ہو گئے، باقی ایک پولیس کے خوف سے فرار ہو گیا۔ پولیس کی سرتوڑ کوششوں سے ایک بھائی کی لاش نہر کے کنارے ایک گرے ہوئے درخت کی شاخوں میں لٹکی ہوئی ملی اور دوسری لاش وہی نہر میں ہی مل گئی، جبکہ تیسرا مفرور بھائی ایک طوائف کے کوٹھے سے گرفتار ہو کر جیل جا پہنچا۔ اب مرید عباس کے پاس گزارنے کے لیے اپنی فوج کی ملازمت سے ملنے والی پنشن ہی رہ گئی تھی، اس لیے اس نے اب گاؤں میں سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ زیادہ وقت وہ گھر پر ہی رہتا یا مسجد میں گزارتا۔ ہر نماز میں وہ اللہ کے حضور روتا گڑ گڑاتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور ہر دوسرے تیسرے دن لیل پور جا کر ان ننھی قبروں کے قریب سارا دن گزار دیتا۔ مرتے دم تک اس کا یہی معمول رہا۔ وہ اب بہت بوڑھا ہو گیا تھا اور شاید اپنا دنیا میں حساب پورا کر چکا تھا۔ اب وہ انتقال کر گیا تھا۔ اسے اس کی وصیت کے مطابق اس کی بیٹیوں کی ان ننھی قبروں کے قریب ہی دفن کیا گیا تھا۔ کچھ واقعات اس وقت تک پراسرار رہتے ہیں جب تک ان کی حقیقت نہ پتہ چل جائے، بالکل اسی طرح جیسے مرید عباس نے معمولی سے کپڑے اور جوتے پہن رکھے ہوئے تھے۔ کوئی 60-70 کے درمیان عمر، سوکھے ہوئے چہرے کے تیکھے نقوش بتاتے تھے کہ جوانی میں وہ ضرور خوبصورت آدمی رہا ہوگا۔ وہ گاؤں میں کسی کے گھر نہ ٹھہرتا، نہ کسی سے ملتا جلتا۔ وہ بڑی سڑک پر گاڑی سے اترتا اور گاؤں پہنچ کر سیدھا قبرستان چلا جاتا اور ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ان پر نظریں جمائے تمام دن گزار دیتا۔ وہاں کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتا اور پھول وغیرہ چڑھاتا۔ لوگ اسے روتے ہوئے بھی دیکھتے۔ اسے نہ کھانے کی پرواہ تھی نہ پینے کی۔ گرمیاں شروع ہوتی اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن گاؤں پہنچتا اور تمام دن وہیں گزار دیتا۔ پھر شام ہوتے ہی وہاں سے نکل کر سڑک پر پہنچ کر کسی گزرتی لاری میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آتا تھا، وہ کیوں وہاں آیا کرتا تھا، یہ کوئی نہ جانتا تھا اور وہ اسی طرح بے نام ہی دنیا سے چلا گیا۔ مرید عباس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عبرتناک سزا پر مجھے بہت ہی خوف اور ڈر محسوس ہوا۔ پھر میں اس کی قبر پر پہنچا، فاتحہ پڑھی، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرما اور اس پر رحم فرما۔